اور بھائی گناہوں سے اجتناب، اس بات کا اہتمام کر لیں کہ بس یہ مہینہ ایسا ہے کہ آنکھ غلط جگہ نہیں جائے گی، کان غلط بات نہیں سنیں گے، زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی، زبان سے جھوٹ، غیبت، اس سے بچنے کا اہتمام۔ دوسرے حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، یعنی کہ غمخواری کا مہینہ، ایک دوسرے کی ہمدردی کا مہینہ ہے، لہذا اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اپنی ذات سے، زبان سے، قلم سے، ہاتھوں سے، کسی بھی انداز سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا اور غمخواری کا معاملہ جتنا ہو سکے کیا جائے، حلال رزق حاصل کرنے کا اہتمام کیا جائے کہ کوئی حرام لقمہ نہ آئے، ورنہ عجیب بات ہوگی کہ آدمی نے سارے دن تو روزہ رکھا اور افطار کرے حرام رزق سے، رشوت کے مال سے، العیاذ باللہ، سود کے مال سے، جوئے کے مال سے، اور لوگوں کے حقوق پامال کرنے کے بعد جو مال حاصل ہوتا ہے اس سے کتنی شرم کی بات ہوگی کہ روزہ رکھا اللہ کے لیے اور افطار کیا حرام رزق سے۔ ان تمام چیزوں کا اہتمام کر کے مہینہ گزارا جائے گا تو انشاءاللہ اس مہینے کا جو اصل مقصد ہے کہ انسان کی روح کو تقویت ملے وہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ اور اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر جائے، سلامتی سے گزرنے کا معنی ہے کہ اطاعت میں گزرے اور گناہوں سے بچ کر گزرے تو سلمت لہ السنہ، انشاءاللہ اس کا سارا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں یہ بات مروی ہے۔ لہذا پہلے سے استقبال رمضان کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کے حقیقی فوائد حاصل کرنے سے ہمیں دریاب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ www.darsequran.com